دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تم میں سے ایک دم اے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لہذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسی بھی نہیں کیا، اٹھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نہ کی دعا کر رہے ہیں؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہیں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا ہے۔ سردی شدید تھی اور ایون سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان انہوں نے کروٹ بدلی کیا۔ تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ کڈی چاہ پیو۔ تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں نے جا اٹھایا۔ میں نے بھائی تھرموس کتنے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اس سے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سناٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا ریمنڈ۔ میں کہا یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کے کیواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے۔ تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں۔
اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا، ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے۔ تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، انہوں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، تو اللہ نے کیا سے کیا کر دیا۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا، ان کو لے کر میں باہر نکلا تو دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوتا راہ بھول گئی ہیں، اب میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا۔ میں کہا کوئی ہے تھوڑے کول کارڈ؟ میں کہا اے کارڈ ہے، میں کہا چا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا۔ جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی، نہیں میں نہیں جانتی، وہ کرنے کے بیٹھے نا شور شریف لگتا ہے کوئی ایڈی وڈی گل، آجا آجا وہاں کو لے گیا۔ میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کروا۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی۔ تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم ہوئے، وے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیارتاں کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا، پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم پر، وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ تو میں وہاں کھڑا ہو گیا، میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنے لگی ہے۔ میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے، لہذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا، تو اس نے ایسی بھی نہیں کیا، اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نہ کی دعا کر رہے ہیں؟ میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہوں پتہ لگے ہوئے۔ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں اپنا غنا ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلائے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے۔
یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا قرآن؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی۔ 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر سین پراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خیر خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا۔ اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا۔ تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ۔ وہ کی نہیں، بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارن جمین سے اللہ نے حکم بڑا چھڑا ہے، تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہا، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا شہنشاہ، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو۔ میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے 100 روپے دے دو گی، دو گے اس کو؟ ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنا۔ یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، اور دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان کی درد بھری کہانیاں سنی، میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی۔ مولانا صاحب سانت کا کوئی بیٹی نہیں آتا، تو سیڈے وڈے عالم ہو، میں نے بیٹی آخر۔ اللہ سے جڑے بغیر اور اللہ سے انسان، اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کہا، دنیا میں سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ 1 ٹکا نہیں چاہیے، 1 ٹکا نہیں چاہیے۔ سب سے آسان ہے اللہ کو راضی کر، سب سے مشکل ہے بندوں کو راضی کرنا۔ اور اللہ کو اتنی ایک اللہ کی حدیث قدسی سنو، کہتا میرا بندہ لو بلغ الذنوب عنان السماء، تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ بھر دے، پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں، چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے، پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان ناقابل دید ہے، آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی، اور تو آسمان کی چھت کو ایک عورت، ایک مرد، میں کہتا ہوں سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد عورت اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کام نہ سنی نہ دیگر میرے کو آ جائیں۔ اور میں نے صرف ایک باری آکھی، اللہم مغفر، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے پھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام۔ مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کیا، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ تو آپ جو کام بھی کریں اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانا اچھا، اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جا، پھر معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا، پھر معاف کر لوں گا۔
اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں. جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ اٹھار رہے ہیں. میں نے کہا خیر ہو انشاءاللہ. وہ کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے. آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارے زمین سے اللہ نے حکم نہ چھڑا ہے تو میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں. نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے. تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمانبرداری سے میں بڑا نہیں ہوتا. میں اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے. شے تو شے کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے. تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی، چوہا چھوٹا ہے ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا. اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مطلب ہے کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو. سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف. تعریف 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 تعریف. سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا. چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں. ہر چیز کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. سورہ حدید. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. اس کو میرے نبی نے کھولا. انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وسع سمعہ الاصوات. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں. اس سے پہلے بھی ہزاروں تھی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی. 6000 اس وقت بولی جا رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی. تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے اکٹھے ہو کے اکٹھا مجھ سے سوال کرو. ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ. اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. کیا شہنشاہ. اس سے مانگو، نمک بھی مانگو. میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو. خوش ہو مجھ سے مانگ رہا. اور کسی بندے سے جان چھڑانی ہو باعزت طریقے سے تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو. انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاتا. اور میرا اللہ کہتا تو مانگتا نہیں ہے مجھ سے، تو مانگ، میں خوش ہوتا ہوں. بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا نہیں سنت ہے. قرآن و فتویٰ لا دے میرے ہوتے. تو اللہ سے دوستی لگانے ہو مانگنا شروع کرو بھکاری کی طرح. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی آپ کچھ دیتے ہیں، میں نے 100 روپے دے دو جی، دو گے اس کو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو صفا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنا.
تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، اور دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں۔ دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے، یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا ہے، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اب دعا تو فریاد ہوتی ہے، فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جاؤ دروازے کھول دوں گا۔ اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں۔ انہیں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، سوا عرب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں۔ وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، مہمان ہوتا تھا تو کھانا کھاتے۔ ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ۔ وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، تو پڑھا کیوں؟ تو انہوں نے کھانا اٹھا لیا، پڑھ جا، میں کافر نہیں روٹی کھوا سکتا۔ وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل، اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بناؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، کھانا کھا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی۔ کہنے لگا تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے ایمان نہیں دے کر، ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہیں۔ ہر انسان کے پاس ایک حد ہے، تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے۔ تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چیونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ۔ کیا دیکھنے والا، اور ایسے ہینکی پھینکی ہو سکتے، اسے دو نمبری ہو سکتی؟ بلاغ رسلنا لدیہم یکتبون، جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں دو بیٹھے ہیں، لکھے جا رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے، اور قیامت کے دن کہے گا اقرأ کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنشُورًا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا ہوں، کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا۔ کہے گا ما لہذا الکتاب، مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائیں کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر لی۔ اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان۔ آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھپڑ جاتے ہو، بابا من ایسا معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو، اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہوں میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا، میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا مالدار، اس کا نام تھا کفی، روزانہ نئی لڑکی رہتا تھا، رات کو روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی۔ ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار، 60 دینار 4.5 ماشے کا ایک دینار ہوتا ہے، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا۔ تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا ہوں۔ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں،
مجھے بھوک نے یہاں پہنچے ہیں۔ جیسے مولوی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا کہ ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ ہیں۔ غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا دھبا لگ جاتا۔ وہ اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی مولانا صاحب شام تک کوئی بیٹی نہیں آتا تو چھیڑے بڑے عالم ہو میں نے بیٹی آخر ہے۔ ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم ہے۔ کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا، کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے، سڈن ڈیتھ ہو گئی اس کی، مر گیا۔ سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے۔ اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کچھ دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے۔ جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ۔ بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان ہے، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا۔ اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم۔ ایک بات، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڑی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڑی تا رب سندا ہی کوئی، اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں توڑی رب موڑ نہیں سکتا، ساڑی سندا کوئی نہیں، یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے۔ او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا، ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب ہے۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، وہ 14 کے 18 دفعہ یسألونک لفظ آیا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی، یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں، قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں
اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ يَسْأَلُونَ کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے. یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے. اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے. اب سن وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا. اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے. العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا عبادی؟ اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آگے جو فإنی قریب. میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں؟ تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد مولوی عدنان کدھر ہیں؟ تو مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان جی میں ہوں. کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں. تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوت دعا بار بار پکارنا اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا. اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں تم سنانے والے بنو، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. کوئی مانگنے والے تو بنو. اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا. کتنی عجیب بات. اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا ہے، نمازی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دے. مسلمان ہونا بھی نہیں لگا ہے، مسلمان ہونا بھی. ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ہم کو اللہ ہی دے گا. تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعا. بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا. سب کی سن اجیب الدعوت الداع. ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا میں لبیک کہتا ہوا ہوں. تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارو. اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دے.
اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نے چھوڑ دے نہ تو کل مانگ لگے. ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا. تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں مؤثر بن کے دکھا دوں. جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں. اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں. دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے. اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بس یہ بتانا تھا. اتنی بڑی حیرت ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ.